ایک صاحب نے بہت اچھی بات کی مجلس سے پہلے کہ میں نے اپنے بچے کو سکھلایا کہ بیٹا جو اللہ اور رسول کا نہیں ہے وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی تم سے سلام کرے وہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتا, وہ مولا کو نہیں مانتا, سلام کرے, دعا کرے, تمہارے ساتھ یعنی گفتگو کرے, تو اس کے ساتھ تم سلام دعا کر لو, اس کے ساتھ کبھی گفٹ ایکسچینج کرنا پڑ جائے کر لو, لیکن دوستی اس سے نہ کرو. دوستی علی کے چاہنے والے سے کرو. یہ آپ نے اگر اچھی طرح سے بچے کے دماغ میں بٹھلا دیا نا, تو پھر آپ نے بس ایک اصول اس کو دے دیجیے. اس کے بعد اسے کہیے کہ بیٹا آپ نے برتھ ڈے میں جانا ہے, آپ نے ریسٹورنٹ جانا ہے, آپ نے کہیں اور جم پہ جانا ہے, یوتھ ہے ظاہر ہو جائے گا, لیکن تم جاؤ اس کے ساتھ کہ جو مولا علی کا چاہنے والا ہے. یعنی اس سے بڑھ کے ایک اور مثال میں دے دوں کہ جاؤ اس کے ساتھ. ایک صاحب نے مجھے اور کہا تھا کہ بیٹا مجھے تم ان دوستوں کے ساتھ نظر آؤ جو مجھے سینٹر میں نظر آتے ہیں. یہ اصول دے دیجیے. یہاں پر سب مولا کے چاہنے والے ہیں, اور جتنے یہاں تشریف فرمائے آگے اور جو ماشاءاللہ مولا کے نام پر بہت زیادہ بڑھ کے بول بھی رہے ہوتے ہیں, میں ان کی جانب سے بھی گزارش کر رہا ہوں, اور یہ بات حقیقت ہے کہ مولا کی ولایت پر کسی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ مولائی ہوں تو کوئی کم مولائی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی واہ واہ کہہ کر اور داد دے کر اپنی ولایت کا اظہار کر رہا ہو, کوئی کو اور کمیونٹی میں خدمت کر کے اپنی ولایت مولا علی علیہ السلام کے لیے جو اس کا اظہار کر رہا ہو, کوئی دسترخوان بچھا کر اظہار کر رہا ہو, کوئی چائے بنا کر اظہار کر رہا ہو, کوئی ماتم کر کے کر رہا ہو, کوئی مدرسے میں والنٹری کر کے کر رہا ہو, تو سبھی مولائی ہیں. مولائیت پر کاپی رائٹ نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہے. تو آپ بھی اتنے ہی ہمارے دل سے قریب ہے جتنے سب ہیں. ہاں باقی ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, اگر کبھی ایک دو دفعہ ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو اس سے اپنا دل ہلکا نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار لوگ میری بات سنیں نہ سنیں لیکن مجھے برا تو نہ کہیں, کم از کم اتنا کرتے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی ہوئی ہے. لوگ تو مجھے بھی برا کہتے ہیں, تو تم مجھ سے وہ چیز مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھی ہوئی ہے. تو اگر کوئی آپ سے ادھر ادھر کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ دل پر نہ لیں, آئیں ہمت سے, آئیں حوصلے سے, آئیں. آپ میرے دل سے قریب ہے بہت. کہ میں مولا علی علیہ السلام کا ایک معجزہ سناؤں آپ کو, وہ زندہ معجزہ جس میں خود آپ اس معجزے کا حصہ ہیں. انسان جو ہے نا روتا کس پر ہے؟ انسان روتا اس پر ہے کہ معمولاً اس پر انسان روتا ہے کہ جسے انسان نے دیکھا ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کسی کے ماں باپ اس کے ساتھ کی زندگی گزری ہے, ظاہر ہے کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو یقیناً اس کا دل مغموم ہوگا. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا, بچہ 2 مہینے کا تھا, 1 مہینے کا تھا. اب بعد میں اسے اس کے ماں کے بارے میں, باپ کے بارے میں بتلائیے, شاید افسردہ تو ہوگا لیکن اتنا روتا نہیں ہے. بلکہ اگر اسے اس کے چچا نے پالا ہے, اس کی خالہ نے پالا ہے, جب چچا کا انتقال ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے. ارے بھائی تمہارے باپ کے انتقال کی بات پہ تو اتنا نہیں روتے جتنا چچا پہ رو رہے ہو. کہ بھائی ہم کیا بتائیں, باپ کو تو ہم نے دیکھا نہیں تھا, یہ تو باپ تو ہمارے یہی تھے. ماں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا, ہماری تو خالہ نہیں ہمیں پالا ہے, تو ہم تو انہیں پہ روئیں گے. ہم میں سے کسی نے علی کو دیکھا نہیں ہے بتایا, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ باپ سے بڑھ کے کوئی جا رہا ہے. یہ معجزہ ہے نہیں ذکر علی کا. انسان روتا اس پر ہے کہ اگر کوئی آپ ایسی داستان سنا رہے ہو جو غمگین ہو اور اس میں کچھ غیر متوقع بات ہو, اچانک سے کوئی ایسی بات آئے, آپ کا دل پسیج گیا اور آپ رونے لگے. مصائب میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو آپ کے لیے غیر متوقع ہے؟ نہیں. ابھی میں پڑھوں گا, آپ کو پتا ہے کہ علی کے سر پر ضربت لگی, سر شکافتہ ہو گیا, خون بہنے لگا, علی کی بیٹیاں دیکھ کر رو رہی تھیں. یہ سب وہی ہے نا. یہ ہے ذکر حسین اور ذکر علی کا معجزہ. عزیزوں, آج آخری رات آ گئی علی کی. میں نے کہا کہ جب طبیب نے یہ کہا تھا کہ کچھ دودھ پلایا جائے تو افاقہ ہوگا, تو کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دودھ کا جام لیے کھڑے تھے کہ آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر علی کے پاس آئے. لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ علی ابن ابی طالب کے لیے بہت سخت تھی. کل ایک وصیت سنائی تھی کہ تمام اولادوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اس میں ایک جملہ رہ گیا تھا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا, اے حسین بتلاؤ یہ کون ہے؟ کہ میرا بھائی ہے. عباس سے کہا یہ کون ہے؟ کہ میرا مولا ہے. بس زندگی گزر گئی عباس کی, مولا ہی کہتے رہے, آقا ہی کہتے رہے.
یہ اس وقت کیفیت کھلی کہ جب عباس کربلا میں فرات کے قریب تڑپ رہا تھا، عباس کا لاشا، حسین پہنچے تو یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حسین پہنچے اور عباس احترام میں کھڑے نہ ہو پائے۔ تو مقتل مکرم میں کہ جیسے عباس اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو گھسیٹ کر چاہتے تھے کہ میں احترام حسین پہ اٹھوں، لیکن حسین نے خود عباس کا سر لے کر گود میں لیا اور کہا عباس زندگی گزر گئی، تم نے مولا کہا، آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکارو عباس۔ عزیزوں، آج علی کے گھر میں قیامت کی رات ہے۔ جنازوں کی رونق تو بیٹیوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو وہ جو بی بی زینب سے وصیت کی وہ تو سناتا ہوں، لیکن ایک مرتبہ پھر حسین کو بلایا، حسین کو قریب بلا کر کچھ ایسا کہا۔ دیکھو، مجھے ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ طولانی مسائل پر انشاءاللہ اعمال کے دوران بھی مسائل پڑھوں گا، وہاں پر انشاءاللہ کچھ پورا کر لیں گے، لیکن یہاں پر جو حق ہے کہ سیدہ کونین راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ میں اگر چشم تصور سے سوچوں تو علی بار بار ذکر بھی کرتے ہوں گے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، بیٹیوں کے سامنے، اولاد کے سامنے۔ مجھے کسی مومن نے کہا کہ علی کی شہادت تو پڑھی جاتی ہے، علی کی غربت بھی ایک دفعہ اشارہ کر دیجئے گا۔ علی کی غربت یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں زہرا کو دفن کرنا پڑے۔ آپ اتنے مومنین تشریف فرمائیں، یہاں پر اتنے جنازے ہوئے ہیں، کیا کبھی بھی کوئی رات میں دفن کرنے گیا ہے رات کی تاریکی میں کسی مومن کو؟ نہیں، دن کے اجالے میں جا کے دفن کرتے ہیں نا۔ یہ زہرا کتنی غربت کے عالم میں گیا، علی کتنے غریب تھے کہ رات کی تاریکی میں دفن کیا۔ جنازہ دینے والا تھا علی، لیکن جنازہ لینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو قبر زہرا سے ہاتھ برآمد ہوئے تھے کہ اے علی میری امانت مجھے واپس کر دو، اور اس وقت علی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ، یہ امانت تو چھین لی گئی، لیکن خود زہرا سے پوچھئے گا کہ کیا ہوا۔ حسین کو قریب بلایا اور حسین کو بھی ایک وصیت کی۔ غازی کو وصیت کی تھی نا، ایک حسین کو وصیت کی۔ حسین کو کیا وصیت کی؟ حسین سے بہنوں نے پوچھا، بھائیوں نے پوچھا، حسین زارو قطار روتے جاتے تھے لیکن بتلا نہیں پاتے تھے کہ کیا وصیت کی۔ کبھی ہوتا ہے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن حیا مانے آ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے، یا علی کہہ کر اگر کوئی رونے جیسی شکل بھی بنا لے تو حسین اسے قبول فرمائیں گے۔ یہ وصیت اس وقت کھلی کہ جب کربلا میں حسین رخصت آخر کے لیے آئے، کہا بہن ذرا شانوں سے ردا دو۔ آج شب 21 رمضان علی نے کہا تھا اے حسین زینب کے بازو میں رسیاں باندھی جائیں گی، میں موجود نہ ہوں گا میری نیابت میں، زینب کے بازو کا بوسہ لینا۔ حسین نے علی کے نیابت میں زینب کے بازو کو چوما، بی بی آگے بڑھی حسین کے گلے کو چوما، کہا ماں نے کہا تھا شیور کا خنجر گلے۔ اور میں نے عرض کیا جنازے پر کتنے ہی بیٹے رو جائیں لیکن جو رونق ہوتی ہے وہ بیٹیوں سے ہوتی ہے، یہ جانتے ہو نا۔ تو جب بیٹیاں گریا کرتی ہیں، ایک مرتبہ زینب ام کلثوم لپٹ گئی، علی بن ابی طالب کا وقت آخر تھا، مجھے بار بار یاد آتا ہے ایک معصوم بچی جو باپ کے لاشے سے لپٹی تھی۔ یہاں کوفہ میں بھی زینب لپٹی تھی تو حسن نے جدا کیا، کلثوم کو حسین نے جدا کیا، وہاں سکینہ کو شیور نے جدا کیا۔ یہ تصور بھی مارے ڈالتا ہے۔ ارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا زینب کو کوئی تماچے مارے گئے ہو، لیکن حسین کی بیٹی کو اتنے تماچے مارے گئے، رخساروں کا رنگ بدل گیا۔ یا اللہ، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے۔ غازی کو وصیت کی، اب باز ذرا زینب مستر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر۔ پھر کوفے والوں سے کہا ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ایک وصیت کی اور فرمایا، اس لیے کہ مولا علی بی بی زینب کو میں نے علماء سے، جو بزرگ علماء سے سنا ہے، گھنٹوں اپنے صحن کے دالان میں چلایا کرتے تھے، بار بار چلایا کرتے تھے۔ اور بی بی جب یہ فرماتی تھی کہ بابا اب قدم دکھ گئے بابا، کہ نہیں بیٹی یہ ایک تمرین ہے، یہ سفر تجھے طے کرنا ہے، کئی میلوں کا سفر طے کرنا ہے۔
اور اس وقت بیوی زینب یہ پوچھتی تھی کہ بابا، کیونکہ مولا علی نے کہا تھا کہ ایسا سخت دربار ہوگا جہاں شراب پینے والے ہوں گے، جہاں آوازیں کسنے والے ہوں گے، وہاں جانا ہوگا بیٹی، لیکن صبر کرنا باپ کی خاطر، نانا رسول اللہ کے دین کی خاطر صبر کرنا۔ تو وہاں بی بی نے پوچھا تھا بابا آپ تو سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں، جب اتنا سخت وقت ہوگا تو آئیں گے میری مدد کے لیے؟ علی نے شب 21 وعدہ کیا تھا کہ زینب گھبرانا نہیں، جب سخت وقت آ جائے تو خود تیرا بابا تیری مدد میں آئے گا۔ کہاں ہے شب 21 کو رونے والے؟ بس جب بی بی زینب شام کی 7 منزلوں سے گزری، کوئی بی بی کو دیکھ کر ماتم کروں تالیاں بجا رہا تھا، کوئی سیٹیاں کہہ رہا تھا، کوئی علی کی بیٹی پر آوازیں کس رہا تھا۔ زینب چلتے چلتے بیٹھ گئی، سجادے کا وہ بھی اپنا آخری منزل رہ گئی۔ کہا بیٹا 21 رمضان بابا نے کہا تھا میں آؤں گا مدد کے لیے، یہ کہہ کر زینب اٹھی، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ ابھی رک جانا، مجھے تابوت کے لیے جملہ کہنا ہے۔ کیا قیامت کا سما ہے، خدا کسی غم میں نہ رلایا، شب قدر بھی ہے، خدا علی کے صدقے میں حاجات پوری کرے، نجف تک پہنچنے کی توفیق عطا کرے۔ اے پروردگار قیامت میں مجھے علی کی جوتیوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ وقت آخر آ گیا، علی کی بیٹیاں لپٹی ہوئی ہیں، حسن و حسین ساتھ میں ہیں، 14 برس کے غازی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا کہ بیٹا حسن، بیٹا حسین، بس گریے کو تھام لو، وہ دیکھو نانا رسول اللہ لینے آ گئے، وہ دیکھو تمہاری ماں فاطمہ الزہرا علی کو لینے آ گئی۔ ایک میں نے جملہ دیکھا ہے تاریخ میں کہ علی ابن ابی طالب کی سانسیں آہستہ آہستہ رکنے لگی، اب بس قریب تھا کہ علی دنیا قریب تھا کہ علی عزیزوں میں اس لیے میرے ہاتھ پیر وجود میرا کانپ رہا ہے۔ تو اگلا جملہ علی ابن ابی طالب نے کہا تمہاری نانی خدیجہ الکبریٰ مجھے لینے کے لیے آ گئی، اور علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزوں علی کا جنازہ تھا، غسل دیا حسن نے، کفن دیا حسین نے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ کسی امام کا جنازہ 3 دن تک بے غور و کفن نہیں رہا، سوائے علی کے بیٹے حسین کے لاشے کے۔ گھر کے اندر ہی غسل و کفن ہوا۔ علی ابن ابی طالب کو غسل و کفن کوئی آسان منزل ہے کیا؟ کربلا میں ایک مظلوم تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، لیکن یہاں جو غسل و کفن ہو رہا تھا بیٹیوں کے سامنے تھا، اس لیے کہ آپ نے بیت علی کی زیارت کی ہے نا، وہی بیت علی کے اندر ہی مولا کو غسل و کفن دیا گیا۔ مجھے بار بار بس یاد آ جاتا ہے سکینہ نے غسل و کفن کیا ہوتا، باپ کی لاش پر تو سر ہی نہیں تھا وہاں، تو کہتی تھی بابا لاشا کہاں ہے آپ کا، مجھے نظر نہیں آ رہا بابا آپ کا لاشا۔ تو ایک بے سر کے لاشے سے آواز آتی تھی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری سکینہ یہاں آ جا، یہاں آ جا حسین کے لاشے پر۔ بس وہاں بی بی زینب نے دیکھا، بی بی ام کلثوم نے دیکھا، علی کے جنازے کو غسل و کفن دے کر تیار کیا۔ میں تابوت کے لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، علی کا تابوت چلا رات میں، علی کو رات ہی میں دفن کیا گیا، اس لیے کہ خوارج نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ چلے علی کی قبر کہاں ہے تو ہم لاشاں نکال کر علی کے لاشے کے ٹکڑے کر کر علی کے لاشے کی بے حرمتی کریں گے۔ یہ ہے پنجتن کا مقدر عزیزوں، پنجتن کے جنازوں پر ہر باری قیامت ہے۔ رسول اللہ کے جنازے پر چند لوگ تھے، زہرا کا جنازہ تو تھا ہی رات کے اندھیرے میں، حسن کا جنازہ تیروں کی بارش تھی، اور حسین کا تو کوئی لاشا اٹھانے والا ہی نہیں تھا۔ علی کا جنازہ رات میں چلا، چند مخصوص اصحاب تھے، جس درخت کے پاس سے گزرتا تھا نا، مسجد حنانہ یاد ہے نجف میں، جھک کر سلام کرتا تھا ادھر، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جس دیوار کے پاس سے گزرا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ روایت میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اترے تھے اپنے استاد کا لاشا اٹھانے کے لیے، ایک طرف سے جبرائیل نے اٹھایا، ایک طرف سے میکائیل نے اٹھایا، دونوں پشتے حسن اور حسین نے اٹھایا۔ یہ جنازہ شان سے چل رہا تھا، ہر طرف سے سزا دیا، لا قد قتل امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے جبرائیل اور میکائیل، تم اس تابوت کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو، لیکن کربلا میں کاش آنا، ایک لاشا رکھا ہے، بیٹا ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔
علی کا تابوت، تابوت لے آؤ علی کا، علی کا تابوت تو اٹھ گیا، حسین کا تابوت اٹھانے والا کون ہے؟ تابوت علی آ رہا ہے، وہ تابوت جو حسن و حسین نے اٹھایا، جس سے لپٹ کر بی بی زینب نے کہا بابا زینب یتیم ہو گئی. آج سوچنا زینب کی یتیمی کا تابوت ہے، غازی کی یتیمی کا تابوت ہے. نکلا